أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ جمع کرنے والے شیخ نے، جمع کرنے والے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک دفعہ ذکر کی جائے، دو بار ذکر نہ کی جائے۔ انہوں نے ان کے جمع کرنے والے شیخ صاحب نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے چھٹا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے المعاملات، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق لوگوں کے باہمی معاملے سے ہے۔ اور اس چھٹے مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے 5ویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے المظالم والغصب، کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے کے بارے میں اور کسی کی کوئی چیز چھین لینے کے بارے میں، اس کے اوپر قبضہ کر لینے کے بارے میں۔ اس کتاب میں تیسرا باب آج ہم شروع کریں گے، باب الحث علی التحلل من المظالم، مظالم کی معافی لینے کے بارے میں ترغیب، یعنی کہ شریعت آپ کو ترغیب دیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جن پہ تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی لے لو، ان سے معافی حاصل کر لو، ظلم کسی قسم کا بھی ہو تو معافی لے لو، تو اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ حدیث نمبر 1351 1351 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کانت لہ مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل الا یکون دینار ولا درہم۔ من کانت لہ مظلمۃ، جس کا ظلم ہو، من کانت لہ مظلمہ یعنی کہ جس کے پاس ظلم ہو، جس کے ہاں ظلم ہو، لأحد کسی کا، یعنی کہ اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے اور ظلم و زیادتی پہ مبنی حق اس کے پاس ہے، یعنی کہ جس کے پاس ظلم و زیادتی پہ مبنی حق ہے، لأحد کسی کا، وہ ظلم و زیادتی پہ مبنی حق کیا ہو سکتا ہے؟ من عرضہ، اس کی عزت سے تعلق رکھنے والا حق، او شیء یا کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والا حق، یعنی کہ آپ کے پاس کسی کا حق ہے، وہ مالی حق بھی ہو سکتا ہے اور عزت پہ مبنی حق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، آپ نے اس پہ تہمت لگائی ہے، یا مالی حق بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کا حق ہو سکتا ہے۔ تو من کانت لہ مظلمہ، جس کے پاس ظلم و زیادتی پہ مبنی حق ہے، لأحد کسی کا، من عرضہ،
اس کی عزت سے متعلقہ، او شیئن یا کچھ بھی، فلیتحللہ پس واجب ہے اس پہ کہ اس سے معافی لے لے۔ فلیتحلل یہ فعل امر ہے تو لام معنی کیا دے گا؟ واجب کا یا چاہیے ہے اس کا، تو اسے چاہیے یا اس پہ واجب ہے کہ اس سے معافی لے لے۔ الیوم آج، فلیتحللہ منہ، فلیتحللہ سے مراد کیا ہوگا؟ وہ حق، ظلم و زیادتی پہ مبنی حق جو ہے اس کی معافی لے لے، منہ اس سے، کس سے؟ مظلوم سے۔ آپ ظالم ہوئے، وہ کیا ہوا؟ مظلوم ہوا۔ تو جو بھی ظالم ہے اور اس نے کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، فلیتحللہ تو پس چاہیے کہ اس کی معافی لے لے، منہ اس سے، الیوم آج، آج سے مراد کیا؟ دنیا، آج سے مراد ہے دنیا، اور آخرت کیا ہے؟ وہ کل ہے۔ تو اس سے آج معافی لے لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، پہلے اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوگا، یعنی کہ آخرت آنے سے پہلے، آخرت میں آپ کے پاس ظالم کو دینے کے لیے، مظلوم کو دینے کے لیے، آپ ظالم ہوئے، مظلوم کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اس دن آپ کے پاس دینار نہیں ہوں گے، درہم نہیں ہوں گے، گولڈ نہیں ہوگا، چاندی نہیں ہوگی۔ آج آپ کے پاس مال موجود ہے، آج آپ مظلوم کو حق، اس کا حق دے سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اپنی زمین بیچ کے اس کو اس کا حق دے سکتے ہیں، آپ اپنا مکان بیچ کر اس کو اس کا حق دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے لوگوں کا حق ان کو واپس کر دیں۔ اگر مال ہے تو ان کو واپس کر دیں، اگر کسی کی بے عزتی کی تھی، تھپڑ مارا تھا، تو ان سے معافی لے لیں، یا ان سے کہہ دیں کہ آپ بھی میری ویسے ہی بے عزتی کر لیں جیسے میں نے آپ کی تھی، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے ویسے ہی تھپڑ مار لیں جیسے میں نے مارا تھا، جتنے لوگوں کے سامنے میں نے مارا تھا، ان لوگوں کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے آپ مار لیں، جس جگہ پہ میں نے مارا تھا اس جگہ پہ آپ مار لیں، یعنی کہ جس مقام پہ کھڑے تھے، جس شہر میں کھڑے تھے، جس محلے میں کھڑے تھے۔ تو یہ آسان ہے دنیا میں اسے معافی لے لینا، کسی بھی طریقے سے معافی مل جائے، مال کی ادائیگی کے ذریعے، یا اس کی دعوت کر لینے کے ذریعے، یا اس سے معافی مانگ لینے کے ذریعے، یا اس کو بدلہ لینے کا موقع دے کر، جیسے بھی آپ معافی لے سکتے ہیں لے لیں۔ اور جب آخرت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوا کہ اگر دنیا میں معافی نہ لے سکے تو روز آخرت پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے نیک اعمال ہوئے، اس کے، کس کے؟ ہاں جی، ظالم کے، بہت اچھے۔ ان کان لہ، اگر اس ظالم کے کیا ہوئے؟ عمل صالح، نیک اعمال، تو اخذ منہ، تو اس میں سے لیے جائیں گے، کس میں سے؟ نیک اعمال میں سے، نیک اعمال میں سے لے لیے جائیں گے، بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کے مطابق، جتنا ظلم کیا تھا کس نے؟ ظالم نے، اسی ظلم کے مطابق ظالم کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور کس کو دے دیے جائیں گے؟ مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، کس کے پاس؟ ظالم کے پاس، تو اخذ من سیئات صاحبہ، تو اس کے صاحب کی برائیاں لی جائیں گی، گناہ لیے جائیں گے۔ صاحب سے مراد کون ہے؟ مظلوم ہے۔ تو اخذ من سیئات صاحبہ، اس کے مظلوم ساتھی کے گناہ لیے جائیں گے، فحمل علیہ، تو وہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، کس پہ؟ ظالم پہ۔ یعنی کہ دنیا میں آپ معافی مانگتے ہوئے اپنی جو بھی عزتی کروا سکتے ہیں کروا لیں، جو مال دے سکتے ہیں دے لیں، آخرت میں یہ کام بہت مہنگا پڑے گا۔ آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ ظالم کی اگر چند نیکیاں ہیں
تو اس کے ظلم کے مطابق لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں سرے سے موجود نہیں ہیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس پہ لا دیے جائیں گے۔ اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر جہنم میں جائے گا، جیسا کہ اس کی وضاحت آتی ہے حدیث مفلس میں۔ حدیث مفلس آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے صاحب اپنے صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے کہ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے۔ فرمایا مفلس میری امت میں سے وہ ہے جو جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو مظلوم پہنچ جائیں گے، جن پہ ظلم کرتا رہا وہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، کوئی کہے گا اس نے میری بے عزتی کی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے مال پہ قبضہ کیا تھا۔ اب یہ جو مظلوم ہیں، جو مدعی بن کر آئے ہیں، مقدمہ دائر کر رہے ہیں، انہیں ظلم کے مطابق جو ان پہ ظلم کیے گئے تھے اس ظلم کے مطابق اس آدمی کی نیکیاں دی جائیں گی، اور صورتحال یہ ہوگی کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مدعی اب بھی موجود ہوں گے، مظلوم کچھ اب بھی موجود ہوں گے، تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس پہ لا دیے جائیں گے، اور اس حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ پھر اس آدمی کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے حقیقی معنوں میں غریب، فقیر، مفلس، قلاش، کہ پیسہ تھا، یعنی کہ پیسے سے مراد نیک اعمال تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو مظلوم پہنچ گئے اور اس کے نیک اعمالوں میں تقسیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ اب یہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے، اور پھر کہاں چلا گیا ہے؟ جہنم میں۔ حالانکہ نیکیاں تھیں، نیکیاں کرتا رہا ہے، لیکن ساتھ ظلم بھی کرتا رہا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچ جانا چاہیے، اور ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے، یہ حدیث نمبر 1350 ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچو، دور رہو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیے جانے والا ظلم روز قیامت ظالم کے لیے تاریکی بن جائے گا، اور اس تاریکی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آگے اندھیرا ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 4، کیا باب ہے؟ باب عقوبۃ الظالم، ظالم کی سزا۔ یعنی کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے۔ حدیث نمبر 1352 1352 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لیملی للظالم، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتے، اس کی عمر بھی لمبی کر دیتے ہیں، لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے پورے گاؤں کے لوگوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ظلم کی حد کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اور لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر موت نہیں آ رہی، لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے جس میں کئی حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے ہیں تو لم یفلتہ، پھر اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ثم قرأ، کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، ان کے پہلے حدیث بیان کی، پھر تلاوت کی، کس آیت کی؟ اس آیت کی کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟
اس آیت کا معنی بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے، اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے 6-7 اقوام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ظلم کیا، کفر و شرک کی راہ اختیار کی، اپنے طرف بھیجے گئے نبیوں کی بات نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس آیت سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی اقوام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دی جانے والی سزاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ اذا اخذ القریٰ، جب وہ بستیوں والوں کو پکڑے، جب وہ شہر والوں کو پکڑے۔ قریٰ قریت کی جمع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے کسی شہر پہ، کسی گاؤں پہ، کسی بستی پہ، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی جب وہ شہر والوں کو پکڑے وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کہ وہ ظلم کر رہے ہوں۔ کیا کر رہے ہوں؟ تو یہ اس آیت کا حدیث سے تعلق ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتے ہیں تو پھر اسی طرح پکڑتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے۔ کس کی پکڑ؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے لیے وارننگ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ظلم سے بچ جاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اور یہاں پہ حدیث میں یہ آیا کہ جب اللہ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ظالم کی۔ تو اگر ظلم کئی طرح کا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اگر ظالم ظلم کر رہا ہے شرک کی شکل میں، تو اس کو جب اللہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر واقعی نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر ظالم وہ ہے جس نے شرک والا ظلم نہیں کیا بلکہ چھوٹا ظلم کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی ظلم کے مطابق پکڑتے ہیں۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بعد میں چھوڑ دیں، عذاب دے کے چھوڑ دیں۔ روز قیامت اس کو جہنم میں جب اللہ پھینکیں گے تو جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی اس کو نکال لیں گے، یا کسی نبی کی شفاعت ہو جائے گی تو اس کو نکال لیں گے، یا کسی فرشتے کی شفاعت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے۔ تو جو ظالم ہے، ظالم ایسا جو شرک سے چھوٹا ظلم کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا کے بعد معافی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ لیکن جو ظالم وہ ہے جس کو کہتے ہیں شرک کی شکل میں ظلم کرنے والا تھا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اگر وہ اسی کے اوپر فوت ہوا ہے تو۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا۔ یہ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں 5واں باب شروع ہونے لگا ہے۔ حدیث نمبر 1353 1353 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی جانب۔ یہ کب کی بات ہے؟ سن 10 ہجری کی۔ اور کب فوت ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ فوت ہوئے ہیں 11 میں، آپ 11ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے فوت ہونے سے پہلے والے سال کا ہے، 10ویں سال کا، ہجرت کے 10ویں سال کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے ان کو بھیجا یمن، کس لیے؟ گورنر بنا کر۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو تعلیم دیں شریعت کی، لوگوں کو قرآن سنائیں، نبی علیہ السلام کے حدیث سنائیں، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا مال لیں اور مدینہ میں بھیجیں تاکہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں تقسیم کیا جائے۔
مدینہ میں بھی بھیجیں اور مدینہ سے پہلے یمن کے جو غریب ہیں ان کو دیا جائے، ان کا حق پہلے ہے۔ اور یہ حدیث قدر تفصیل کے ساتھ آئی ہے بخاری مسلم میں، لیکن یہ جو روایت امام یہاں پہ ابھی پیش کی گئی ہے یہ مختصر ہے، ورنہ یہی حدیث قدر تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب معاذ کو بھیجنا چاہا تو انہیں بتایا کہ معاذ جن لوگوں کی طرف جا رہے ہو وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل کتاب ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن کو آسمانی کتابیں ملی تھیں، یہودی عیسائی وغیرہ۔ تو فرمایا اس لیے ان کو سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ کس کی دینی ہے؟ توحید کی۔ یہودیوں عیسائیوں کو جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بتانا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان سے مطالبہ کرنا ہے 5 وقت کی نمازیں قائم کرنے کا۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں پھر ان سے مطالبہ کرنا ہے کس کا؟ زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ کی تعلیمات دینے کے بعد آپ نے کہا واتق دعوت المظلوم، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس کی کیا مناسبت تھی حدیث کے پہلے حصے سے کہ جب تم زکوٰۃ کا مال لو گے تو جس سے زکوٰۃ کا مال لو اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ زکوٰۃ کا مال لیتے ہوئے جس سے زکوٰۃ لے رہے ہیں اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو بھیجا کس کی جانب؟ یمن کی جانب۔ فقال، تو آپ نے کہا کس سے؟ معاذ سے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کے مابین، کس کے؟ مظلوم کی بد دعا، کیونکہ اس کے مابین اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی کہ مظلوم کی بد دعا بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اسے سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم نے بڑے بڑے ظالم دیکھے ہیں اور بہت مظلوم بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ فوری طور پہ اللہ سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ سزا کو لیٹ کرتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوری طور پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ مہلت دینے میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والا ہے، یہ معافی کرنے والا، یہ اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، اور جب معافی مانگے گا تو مظلوم سے بھی مانگے گا اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں ہو کہ یہ معافی نہیں مانگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں جلدی سزا نہیں دیتے؟ تاکہ وہ مزید ظلم کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین سزا دے۔ مظلوم کا معاملہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آیت نمبر 148، کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ بری بات کریں اور اونچی اونچی آواز سے کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی آواز سے کوئی محبت نہیں ہے، ایسی باتوں سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ فرمایا الا من ظلم، ہاں وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اگر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس سے نفرت نہیں ہے۔ تو مظلوم اگر کوئی بات کر لے، بدعا دے لے یا کوئی اور ایسی حرکت کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔
یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اسے کہاں لے کر آئے ہیں اپنی سنن میں، کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور وہ اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس سے کہتے کہ چلے جاؤ اور صبر کرو۔ ایسا ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، پھر وہ آیا تیسری بار، تو آپ نے کہا اذهب، چلے جاؤ، فطرح متاعک فی الطریق، اور اپنے گھر کا سامان نکالو اور اسے راستے میں ڈال دو۔ اپنے گھر کا سامان نکالو اور اسے راستے میں اسے ڈال دو، راستے میں رکھ دو۔ تو اس آدمی نے ایسے ہی کیا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا سامان نکالا اور راستے میں اسے رکھ دیا۔ تو لوگوں سے پوچھتے بھی کیا ہوا، سامان گھر سے باہر کیوں نکالا؟ جو بھی گزرتا پوچھتا کیا ہوا ہے، تو ان کو بتاتا جی اس میرے پڑوسی نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے احتجاجاً اپنا سامان گھر سے باہر نکال لیا ہے۔ تو جو بھی گزرتا وہ یہ بات سنتا تو اس کے اوپر لعنت کرتا کہ بڑا برا تیرا پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے، یعنی کہ اس کو بدعائیں دی جانے لگیں۔ تو اس کا پڑوسی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا بھئی واپس گھر میں چلے جاؤ، تمہیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ یہ حدیث کہاں آئی؟ ابو داؤد شریف میں، اس کا نمبر ہے 5153۔ تو یہ حدیث یہاں پہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ کیا تھا، مظلوم تھا، تو وہ باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاتا رہا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ عام حالات میں کسی کی برائی بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اس کے سامنے بیان کریں گے تو بےزتی ہے، دونوں طرح غلط ہے۔ آپ کسی مسلمان کی بےزتی نہیں کر سکتے، اس کے منہ پہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی پیٹھ پیچھے کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ غیبت، اور وہ بھی بےزتی ہے، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کہیں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ان لوگوں سے رابطہ کرتا ہے جو ظلم کا ازالہ کر سکیں، تھانے میں پہنچ کے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یا خاندان کے جو با اثر افراد ہیں ان کے پاس پہنچا ہوا ہے، تو وہ ایسی بات کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ باب، یہ چھٹا باب ہے، باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کا گناہ جو زمین میں سے کچھ بھی چھین لے، زمین میں سے کسی بھی حصے پہ قبضہ کر لے۔ حدیث نمبر 1354، 1354 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 اراضین، جو زمین میں سے کچھ بھی چھین لے، جو زمین میں سے کسی بھی حصے پہ کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، طوقہ من 7 اراضین، اسے طوق بنایا جائے گا 7 زمینوں کا۔ یعنی کہ آپ نے کسی کی زمین چھینی ہے کتنی؟ 1 بالش کے برابر۔ کتنی؟ 1 بالش کے برابر، 1 بالش کے برابر۔ اب روز قیامت صرف آپ کی زمین کا 1 بالش آپ کے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ 7 زمینوں کا۔ تو یہ بوجھ کون اٹھا سکے گا؟ آج ہمارے گلے میں ایک گلاس ڈال دیا جائے، یعنی کہ رسی کے ساتھ باندھ کے ہمارے گلے میں ایک گلاس ڈال دیا جائے، تو کتنی دیر ہم برداشت کر لیں گے؟ کتنی دیر یہ بوجھ برداشت کر لیں گے؟ حالانکہ گلاس کی اس کا اتنا خاص وزن نہیں ہوتا، لیکن 7 زمینیں کسی کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں، ذلت و رسوائی بھی اور وزن اٹھانا بھی نہایت مشکل۔
تو یہ بہت بڑی سزا ہے. بیٹوں کی خاطر، اولاد کی خاطر، بیگم کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر کسی پہ ظلم نہ کریں. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم کتنا مہنگا ثابت ہوگا روز قیامت. تو فرمایا من ظلم الارض شیئا، جو زمین میں سے کچھ بھی چھین لے، طوقہ، اسے طوق بنایا جائے گا، من سبع اراضین، 7 زمینوں کا. کب؟ قیامت کے دن. اس کے بعد حدیث نمبر 1355 1355 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں قال النبی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقی، جو زمین میں سے کچھ بھی لے، بغیر حق ہی، بغیر کسی حق کے، اس کا حق نہیں ہے پھر بھی کسی کی زمین لے رہا ہے، چاہے 1 انچ لے رہا ہے، چاہے 1 انگلی کے برابر لے رہا ہے. فرمایا خسف بہ یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن دنسا دیا جائے گا، الی سبع اراضین، کہاں تک؟ 7 زمینوں تک. پہلی میں سزا کیا بتائی گئی تھی کہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ اسے 7 زمینوں میں دنسا دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں سزائیں ملیں گی. کیا معلوم ہوا؟ دونوں سزائیں ملیں گی. یہ دوسری سزا بھی کوئی ہلکی سزا نہیں ہے. کسی انسان کو ایک قبر میں ڈال دیا جائے، زندہ ہو، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کیا بنے گا؟ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو دنسایا جائے گا قیامت کے دن 7 زمینوں تک. تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے اس بات سے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، کسی کی زمین لیں، وہ آپ کی ایک باری سے لے لے تو لے لے، آپ کسی کی بالکل نہ لیں. باب نمبر 7، باب نصرت المظلوم، مظلوم کی کیا کرنا؟ مدد کرنا. حدیث نمبر 1356 1356 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. بھائی سے مراد کون سا بھائی ہے؟ مسلمان بھائی. اس سے مراد یہ نہیں کہ سگا بھائی، مسلمان بھائی. اور مسلمان بھائی کے لفظ میں سگا بھائی بھی داخل ہے جبکہ وہ مسلمان ہو. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما، میں اس کی مدد کروں گا جب کہ وہ کیا ہوگا؟ مظلوم ہوگا. افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، افرأیت، کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ یعنی کہ وہ کسی کو مثال کے طور پہ کسی کی پٹائی کر رہا ہے تو میں اس کی مدد کروں، یعنی کہ میں بھی دو تھپڑ مار دوں. وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دوں، کیا یہ مطلب ہے؟ افرأیت، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اذا کان ظالما، جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا تحجزہ، تم اس کو روکو، او تمنعو، یا اس کو منع کرو. یہ ان کے راوی کو شک ہے کہ آپ نے لفظ تحجزہ بولا تھا یا تمنعو، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. کہ فرمایا تحجزہ، تم اس کو روکو، او تمنعو، یا اس کو منع کرو، کس سے؟ من الظلم، ظلم سے. فإن ذلک نصرہ، بے شک یہی اس کی مدد ہے. جب آپ اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے یا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس معاملے میں مسلمان حق و باطل کی طرف نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو. یہ میرا دوست ہے، اس کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو.
یہ میرے والد صاحب ہیں، اس لیے میں نے بحث و مباحثہ کے موقع پہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم ہے۔ تو ظالم کو شاباش نہ دیں، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکیں، یہ آپ کی اس کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، یہ آپ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم کی اس لحاظ سے مدد کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں گے تاکہ روز قیامت کی سزاؤں سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ اس کے بعد ہے الکتاب السادس، چھٹی کتاب، العتق والمکاتبہ۔ چھٹی کتاب کس بارے میں ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں، والمکاتبہ اور ان کے ساتھ مکاتبت کرنے کے بارے میں۔ آزاد کرنا یہ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اب رہ گیا مکاتبت۔ یہ کیا ہے مکاتبت؟ یہ لفظ کاتبہ سے ہے، کاف تا با، لکھنا۔ تو مکاتبت سے مراد یہ ہے کہ غلام اور اس کے مالک کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ معاہدہ ہو جائے، اور معاہدے کو عام طور پہ لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ معاہدہ کیا ہو کہ مالک یہ کہے غلام سے کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آزاد میں تب کروں گا جب تم مجھے قیمت ادا کرو گے۔ تمہاری قیمت میں نے لگائی ہے 100 دینار، 100 دینار مجھے فوری طور پہ دے دو، یا کما کے ہر سال 10 دینار دے دو، یا ہر مہینے 1 دینار دے دو۔ تو جب پورے ہو جائیں گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اتق کیا ہے؟ ویسی آزاد کر دینا، اور مکاتبت کیا ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کر کے پیسے لے کر، معاوضہ لے کر اس کو آزاد کرنا۔ تو اس میں پہلا باب کیا ہے؟ باب فضل العتقی، آزاد کرنے کی فضیلت، غلام لونڈی کو آزاد کرنے کی فضیلت۔ اندازہ کیجئے، یہ کتاب دھیان سے پڑھیے۔ آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اب تو غلام اور لونڈی وغیرہ نہیں ہیں، تو اب ہم یہ حدیث کیوں پڑھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ آپ کو عمل کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ پڑھنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ دین کا علم لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غریب ہے، پھر بھی وہ کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ احادیث جن کا تعلق سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، تو یہ پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا، یہ علم لینے کا اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ علم روشنی ہے، وہ روشنی معاشرے میں پھیلائے گا، نور پھیلے گا، جہالت دور ہوگی، گمراہی ختم ہوگی، بدعات ختم ہوں گی۔ تو اس لیے یہ احادیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ آج کل غلام لونڈی کا سسٹم نہیں ہے۔ تو اس کا پہلا فائدہ کیا پڑھنے کا؟ اجر و ثواب، عبادت۔ دوسرا فائدہ، اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں آپ ان کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، جی غلام لونڈی کا نظام، تو آپ بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، حقیقت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اسلام تو غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ ان کو آزاد کرو، آزاد کرو کہ تم اتنا ثواب ملے گا۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ اسلام لوگوں کو غلام رکھنا چاہتا ہے یا آزاد کرنا چاہتا ہے؟ آزاد کرنا چاہتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ غلام لونڈی کے سسٹم پہلے سے چلا آ رہا تھا، البتہ اسلام نے اس سسٹم کو بہتر بنایا، درست کیا، اس کے اصول و ضوابط بیان کیے، اور ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکا۔ تو کیا پہلا باب؟ آزاد کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1357، 1357 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعید بن مرجانہ، روایت ہے سعید بن مرجانہ سے۔ مرجانہ سعید کی والدہ کا نام ہے، سعید مرجانہ کے بیٹے ہیں، لیکن مرجانہ ان کے والد کا نام نہیں، ان کی والدہ کا نام ہے۔ والد کا نام کیا؟ عبداللہ۔ تو یہ سعید بن مرجانہ سے روایت ہے، صاحب علی بن حسین، یہ علی بن حسین کے ساتھی ہیں۔ علی بن حسین کون ہیں؟
علی بن حسین زین العابدین، یعنی کہ علی بن حسین بن علی، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی کے بیٹے کا نام کیا؟ حسین، جو کربلا میں شہید ہوئے، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جن سے محبت کیا ہے؟ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ حسین ہے۔ اب حسین کے بیٹے کا نام کیا؟ علی۔ اسے پتہ چلا کہ جناب حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا، اس لیے کیا ہو گیا؟ علی بن حسین بن علی۔ تو یہ ہے جی زین العابدین، اور یہ کربلا میں موجود تھے، لیکن یہ کربلا میں ان کے محفوظ رہے، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس موقع پہ بیمار تھے، تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور پھر ان کو لے جایا گیا تھا یزید کے پاس۔ یزید نے ان کی بڑی عزت کی تھی، اور پھر ان کو مدینہ بھیجا، اور مدینہ کے گورنر سے بھی کہا تھا زین العابدین کا خیال رکھنا، اور خود بھی ان سے کہا تھا کوئی بھی ضرورت ہو کبھی مجھ سے رابطہ کرنا۔ تو یہ ہے زین العابدین۔ ان کے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کو کیا کہا جانے لگا؟ زین العابدین۔ تو سعید بن مرجانہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال علی ابو ہریرہ، مجھ سے ابو ہریرہ نے کہا۔ سعید بن مرجانہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ سے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایما رجل اعتق امرأ مسلما، جو بھی آدمی کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے، جس کو آزاد کیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ مسلمان۔ آزاد کرنے والا کوئی بھی آدمی، یعنی کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن دوسری روایت میں اس کی وضاحت آ گئی ہے، وہ روایت نسائی کی ہے، اس میں آیا ایما مسلم، جو بھی مسلمان کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے۔ یہاں پہ ثواب بیان ہونے لگا ہے، کس چیز کا؟ مسلمان کو آزاد کرنے کا۔ تو یہ ثواب اسی کو ملے گا جو خود کیا ہو؟ مسلمان ہو، جو خود کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اگر آزاد کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ روایت کون کرتے ہیں؟ عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے وصیت کر کے گئے تھے، تاکید کر کے گئے تھے کہ تم لوگوں نے میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ کتنے؟ 100۔ اب عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، اب باقی میرے 50 رہ گئے تھے کہ میں بھی آزاد کروں، تو میں نے چاہا کہ پہلے نبی علیہ السلام سے سوال کر لوں، آپ سے پوچھ لوں مسئلہ۔ تو میں آپ کے پاس آیا، آپ کے سامنے ساری بات رکھی، تو آپ نے کہا اگر تمہارا باپ ہوتا مسلمان، پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، یا اس کی طرف سے حج کرتے، یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ تو شرط کیا لگائی ہے؟ اگر مسلمان ہوتا، یعنی کہ مسلمان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دین، ایمان، توحید، عقیدہ، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ جو بھی خیر کے کام کرتے رہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یتیم خانہ بنا لیں، 100 یتیم رکھیں، 1000 رکھیں، 1,00,000 رکھیں، سب کے اوپر آپ اکیلے خرچ کر رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بدلہ دے دیں، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اس لیے مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو شرک سے بچائے۔ تو ایما رجل اعتق امرا مسلما، جو بھی آدمی کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے، استنقذ اللہ، اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آزاد کر لیں گے، بچا لیں گے، بکل عضو منہ، اس کے ہر عضو کے بدلے میں، کس کے؟ غلام کے،
غلام کے بکل عضو منہ ای من العبد، یعنی کہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بچائیں گے، آزاد کر دیں گے، عضو منہ، اس کے عضو کو، کس کے؟ آزاد کرنے والے کے عضو کو، کس سے بچائیں گے؟ من النار، جہنم کی آگ سے۔ یعنی کہ آپ غلام آزاد کریں گے تو آپ نے چونکہ اس کے کان آزاد کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے بدلے میں آپ کے کانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ آپ کے کان گناہ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، برائیاں سنتے رہے، لیکن چونکہ آپ نے غلام کو آزاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے کانوں کے بدلے میں آپ کے کانوں کو کیا کر لیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ آپ کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، چونکہ آپ نے غلام کو آزاد کیا ہے تو اس کی آنکھیں بھی آزاد ہو گئی ہیں، تو اس کی آنکھوں کے بدلے میں آپ کی آنکھیں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں گی، بچ جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی۔ آپ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے بدلے میں، آپ کے پاؤں اس کے پاؤں کے بدلے میں۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک روایت، بخاری کی ایک روایت میں آیا کہ حتیٰ فرجہ بفرجہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، آزاد کر دیں گے اس کی شرمگاہ کے بدلے میں۔ کس کی؟ غلام کی شرمگاہ کے بدلے میں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے جسم میں سے جس عضو کی مثال دی وہ کیا ہے؟ شرمگاہ۔ کیوں؟ کیونکہ شرمگاہ سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، کیا؟ زنا کا، بدکاری کا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ غلام کو آزاد کرتے ہیں تو چونکہ آپ نے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے غلام کو آزاد کرنے کی کتنی فضیلت، اہمیت۔ اور اسلام اب بتائیے ترغیب کیا دیتا ہے؟ آزاد کرنے کی یا غلام رکھنے کی؟ آزاد کرنے کی۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ بھی ایک سوال کر ڈالیں، کیا کہ جی اسلام نے کہا ہے کہ مسلمان کو آزاد کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیگر احادیث میں عام آزاد کرنے کا بھی کہا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کئی مواقع پہ عام اسلام نے کہا غلاموں کو آزاد کرو، ترغیب دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اسلام نے مسلمان کو آزاد کرنے کے بارے میں کہا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ کافر کو بھی آزاد نہ کریں جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے، تو یہ بھی اسلام کی خیر خواہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس کافر کے ساتھ۔ اگر تعصب کی اینک اتار کے دیکھا جائے تو، یعنی کہ اگر کافر مسلمان کے گھر میں بطور غلام یا لونڈی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا اس میں ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، یا اس میں ہے کہ اسے بطور غلام لونڈی رکھا جائے؟ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کو بطور غلام لونڈی رکھا جائے تاکہ مسلمانوں کے گھر میں رہ کے دین سنیں، دین سیکھے، توحید کی باتیں سنیں اور کسی دن کلمہ پڑھ لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہاں پہ ہماری اس کتاب کے مؤلف یہ کون ہے؟ شیخ صالح شامی۔ کتاب کے مؤلف کون ہے؟ شیخ صالح شامی۔ الوافی کے مؤلف شیخ صالح شامی ہیں۔ انہوں نے یہ والی حدیث کس سے لی ہے؟ امام بخاری سے اور امام مسلم سے۔ تو انہوں نے صرف حدیث بیان کر دی ہے، حدیث کے بعد ایک اور چیز ہے جو امام بخاری وہاں پہ نقل کرتے ہیں، وہ انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ پوری بات کو سمجھ سکیں۔ شروع میں کیا ہے؟ راوی کون ہے؟ سعید بن مرجانہ۔ سعید بن مرجانہ کا تعارف کیا کروایا گیا؟ وہ کس کے ساتھی ہیں؟ علی بن حسین یعنی کہ زین العابدین کے، ایسے ہی ہے، جناب علی کے پوتے کے، آل بیت کے۔ اچھا جی، تو ابن مرجانہ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، میں یہ حدیث لے کر پہنچا علی بن حسین کے پاس۔ کہاں سے لے کر پہنچے؟ ابو ہریرہ سے لی تھی نا۔ سعید بن مرجانہ نے حدیث کس سے لی تھی؟ ابو ہریرہ سے۔ کہتے ہیں میں یہ حدیث لے کر پہنچا علی بن حسین کی طرف، زین العابدین کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا وہ غلام جس کے بدلے میں ان کو عبداللہ بن جعفر
10,000 درہم دے رہے تھے یا 1,000 دینار دے رہے تھے، اس کو آزاد کر دیا۔ 1,000 دینار، ایک 1,000 دینار جس غلام کے بدلے میں مل رہا تھا، یہ حدیث، اور یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حدیث سنی اور ادھر عمل کر ڈالا۔ کیا ہم میں بھی نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے؟ یا ہم ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، کل نہیں پرسوں میں کام کروں گا، نہیں بوڑھے ہو کے کروں گا، نہیں حج کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا، نہیں میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اور ہماری عورتیں جی بیٹی سے پردہ تب کروائیں گے جب اس کی شادی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیے، حدیث سنی ہے، فوراً عمل کر ڈالا۔ ہمارے دائیں بائیں مساجد بن رہی ہوتی ہیں، کیا ہم اسی جذبے سے مساجد بنانے میں حصہ ڈالتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھروں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ توحید والوں کی مسجد ہی کوئی نہیں ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا دوسروں کا فرض ہے کہ مسجد بنائیں، میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں، ہم اس کام کی قیادت کریں، خود بھی حصہ ڈالیں، دوسروں سے بھی لیں، اور اللہ کا گھر تعمیر کریں؟ کیونکہ مسجد بنانے پہ بھی تو جنت کی خوشخبری آئی ہے۔ اگر آج غلام نہیں ہے تو مسجد بنانے کی شکل میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اور جنت خرید سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ جو چیز حدیث کے بعد ذکر کیا امام بخاری نے، اس سے ایک تو پتہ چلا کہ اتباع کا، نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں تھا۔ دوسرے نمبر پہ سے پتہ چلا آل بیت کی شان کا، کہ آل بیت کس قدر نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنے والے تھے۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا اس بات کا کہ علماء حدیث، امام بخاری، مسلم، علماء حدیث یہ آل بیت کے دشمن نہیں بلکہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر امام بخاری کے دل میں آل بیت کی محبت نہ ہوتی تو یہ بات میں حدیث کے بعد یہ ٹکڑا کیوں بیان کرتے؟ محبت ہے تو یہ ٹکڑا بیان کیا جس میں پتہ چل رہا ہے کہ آل بیت کی کیا شان اور کیا مقام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ امام بخاری مسلم جو ہے آل بیت کی احادیث ذکر نہیں کرتے، یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا کارنامہ ذکر کیا امام بخاری نے۔ اسی لیے شروع میں وہ تعارف کروایا گیا تھا کہ سعید بن مرجانہ کون ہے؟ علی بن حسین کے ساتھی ہیں، کیونکہ بعد میں یہ بیان کرنا تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب عتق العبد المشترک، مشترکہ غلام کو آزاد کرنا۔ پہلے تھا عام آزاد کرنا، اب کیا ہے؟ مشترکہ غلام۔ کئی دفعہ غلام ایسا ہوتا ہے جو ایک آدمی کا نہیں ہوتا، 2 آدمیوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے پاس ایک ہی غلام تھا اور 2 بیٹے چھوڑ کے گیا۔ اب یہ جو غلام ہے یہ کتنے لوگوں کا غلام بن جائے گا؟ 2 کا، اور اگر 7 بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے تو 3 کا بن جائے گا، 4 کا بن جائے گا، 5 کا بن جائے گا۔ تو کئی دفعہ غلام کیا ہوتا ہے؟ مشترکہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1358 1358 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق شرکا لہ فی عبد، جو اپنا حصہ آزاد کرے، فی عبد کسی غلام میں، کسی غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دے، یعنی کہ غلام 2 آدمیوں کے مابین ہے اور میں اپنا آدھا حصہ آزاد کر دوں۔ اچھا، وہ ایک غلام 2 آدمیوں کے درمیان استعمال کیسے ہو رہا تھا؟ اس کا آسان طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر غلام جو ہے 2 آدمیوں کا ہے تو دیکھا جائے گا کہ ہم اس سے کتنے گھنٹے کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 12 گھنٹے لے سکتے ہیں،
باقی 12 گھنٹے اس کے آرام کے لیے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ہیں، دیگر امور کے لیے ہیں، 12 گھنٹے اس سے کام لے سکتے ہیں، تو 6 گھنٹے ایک مالک اس سے کام لے سکتا ہے، باقی 6 گھنٹے دوسرا لے سکتا ہے۔ تو من آتک شرکا لہ فی عبد، جو کسی غلام میں اپنے حصے کو آزاد کرے، فکان لہ مال، تو اس کے پاس مال ہو، کس کے پاس؟ نہیں، غلام کے پاس نہیں، آزاد کرنے والے کے پاس، جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے، اس کے پاس مال ہو، کتنا؟ مال یبلغ ثمن العبد، اتنا مال ہو جو غلام کی بقیہ قیمت تک کو پہنچ رہا ہو۔ غلام ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا، اور میں نے اپنا حصہ اس میں سے آزاد کر دیا ہے، وہ کتنے کا ہے؟ 50,000 روپے کا۔ اب 50,000 روپے اس کی قیمت اب بھی ہے، تو اب اگر میرے پاس مزید 50,000 روپے موجود ہے، میں مالدار ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ باقی 50,000 روپیہ بھی دیں۔ شریعت آپ کو مجبور کرے گی، اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا کرے گی؟ مجبور کرے گی آپ کو، اگر آپ مالدار ہیں مجبور کرے گی کہ باقی 50,000 روپیہ بھی آپ دیں، اور اس غلام کو اب مکمل آپ آزاد کر دیں۔ وہ 50,000 روپیہ کس کو دیں؟ اپنے ساتھی کو، جو اپنا حصہ آزاد نہیں کرنا چاہتا، یا آپ اس سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، بھائی تم بھی آزاد کر دو۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے میں محفوظ ہو جاؤں، تم نہیں چاہتے، آپ اس کو ترغیب دیں، اگر وہ مان جائے الحمدللہ، ورنہ آپ اس سے کہیں بھی ہم اس کی قیمت لگوا لیتے ہیں غلام کی، مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے 1,00,000 روپیہ، تو میں نے اپنا آدھا حصہ آزاد کر دیا ہے، تمہارا آدھا حصہ 50,000 روپے کا ہوا، یہ 50,000 روپیہ پکڑو اور میں اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ من آتک شرکا لہ فی عبد، جو کسی غلام میں اپنے حصے کو آزاد کرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، اسلام کی عظمت، ایسا دین دنیا میں کوئی موجود ہے؟ کتنی یعنی کہ جزئیات بیان کی جا رہی ہیں، جس باب میں ہم داخل ہوتے ہیں اس کی تفاصیل، اس کی گہرائی میں اسلام جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کسی غلام میں اپنے حصے کو آزاد کرے، فکان لہ مال، تو اس کے پاس اتنا مال ہو، یبلغ ثمن العبد، جو پہنچ رہا ہو غلام کی قیمت کو، یعنی کہ غلام کی بقیہ قیمت کو، تو قوم العبد، تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی قیمت عدل، کون سی قیمت؟ عدل و انصاف پہ مبنی قیمت، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آزاد کرنے والا جو ہے، جو اپنے حصہ آزاد کر چکا ہے، وہ چاہے گا کہ اس کی قیمت کم لگے۔ میں آدھا حصہ آزاد کر چکا ہوں، اب ظاہر ہے باقی آدھا حصے کی قیمت میں نے دینی ہے، اب میں چاہوں گا اس کی ٹوٹل قیمت کم لگے، میں چاہوں گا کہ یہ کہا جائے کہ اس کی ٹوٹل قیمت 50,000 روپے ہے، تاکہ مجھے باقی کتنے دینے پڑیں؟ 25 کا میں نے آزاد کر دیا، 25 دینے پڑیں۔ اور وہ جو دوسرا ہے وہ کیا چاہے گا؟ وہ چاہے گا اس کی قیمت 1,00,000 کی بجائے 1,50,000 مقرر کی جائے، 2,00,000 مقرر کی جائے، تاکہ مجھے 1,00,000 مل جائے۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں، اس کی قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ قیمت عدل و انصاف پہ مبنی قیمت لگائی جائے گی۔ فآتا، تو وہ دے گا، کون؟ یہ آزاد کرنے والا، شرکاءہ، اپنے حصے داروں کو، حصہ سہم، ان کے حصے، یعنی کہ اس غلام میں اگر باقی لوگ بھی شریک تھے، مثال کے طور پہ 3 آدمی شریک تھے، تو اب میرا حصہ 1/3 آپ کا، 1/3 کسی تیسرے کا، اب اپنا 1/3 میں نے آزاد کر دیا، اب باقی تو مثال کے طور پہ غلام کی قیمت ہے 75,000 روپیہ، تو 25,000 روپے کا میں نے آزاد کر دیا، 25,000 روپیہ میں آپ کو دوں گا، 25,000 روپیہ میں اس تیسرے آدمی کو دوں گا۔ تو فرمایا فآتا، تو وہ دے گا، شرکاء، اپنے حصے داروں کو، حصہ سم، ان کے حصے، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، اور اس پہ غلام آزاد ہوگا، ان کے اس کی طرف سے غلام آزاد ہوگا۔ اب کیا کہا جائے گا؟ غلام کو آزاد کرنے والا یہ آدمی ہے، وہ پہلا، جس نے پہلا اپنا حصہ آزاد کیا تھا، یہ کہا جائے گا کہ وہ ہے اس کو آزاد کرنے والا، کیونکہ کون ہے آزاد کرنے والا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس موضوع میں آگے بات آئے گی، اس بات کی اہمیت ہے کہ آزاد کرنے والا کون ہے۔ تو وَعَتَقَ عَلَيْهِ، تو وہ اس کی طرف سے آزاد ہوگا، وَإِلَّا، ورنہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آزاد، جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے، اگر وہ مالدار نہ ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا، ورنہ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ،
تو اس میں سے آزاد ہوگا. کس میں سے؟ غلام میں سے. ما عتق جو آزاد ہو چکا ہے، یعنی کہ غلام کا پھر اتنا حصہ ہی آزاد ہوگا جتنا ہو چکا ہے. اب مثال کے طور پہ غلام تھا کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا. میں نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے، وہ کیا تھا؟ 1/3. اور ہم غلام سے کام لے سکتے ہیں 12 گھنٹے. اب 4 گھنٹے میرے جو حصے کے ہوں گے وہ اس پہ اس کو آزادی ہے. باقی کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 8 گھنٹے ہے. اب وہ 8 گھنٹے خدمت کرے گا، 4 گھنٹے آپ کی، 4 گھنٹے کسی تیسرے کی. وَإِلَّا ورنہ فَقَدْ عَتَقَ اس میں سے آزاد ہوگا ما عتق جو آزاد ہو چکا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی کہ ایک اور حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اس کو بھی اگر آپ ساتھ ملا لیں، اور اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس حدیث کا نمبر ہے 2527 2527. وہ بھی اگر آپ ساتھ ملا لیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، میری بات سنیے گا، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا ہے، وہ اگر مالدار ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی حصے کے پیسے ادا کرو اور غلام کو آزاد کر دو. اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو پھر غلام سے کہا جائے گا. کس سے کہا جائے گا؟ غلام سے، کہ بھئی تمہیں آدھا آزاد کر دیا گیا ہے یا 1/3 آزاد کر دیا گیا ہے، اور باقی جو تمہاری قیمت ہے وہ مقرر ہوئی ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ. یہ 50,000 روپیہ محنت مزدوری کر کے جمع کرواؤ تاکہ تمہیں مکمل طور پہ آزاد کیا جائے. تو اگر وہ مان جائے، صلاحیت رکھتا ہو، اسے کوئی کام آتا ہو، ہنر آتا ہو، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ جس نے مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا وہ بھی مالدار نہیں ہے، اور غلام یہ لونڈی بھی اس قابل نہیں ہے کہ مزید پیسے کمائیں اور اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں، تو پھر وہ جتنا حصہ آزاد ہے اتنا آزاد رہے گا، اور جتنا حصہ غلام ہے اتنا حصہ وہ بطور غلام زندگی گزارے گا. اس کے بعد باب نمبر 3 وہ کیا ہے؟ باب النہی عن بیع الولاء وہبتہ، کہ ولا کو بیچنا اور اسے ہبہ کرنا ممنوع ہے. ولا کو بیچنا اور اسے ہبہ کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے. اب آپ کہیں گے ولا کہتے کس کو؟ ہمیں یہ تو بتائیں. جب کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو ولا کہتے ہیں. اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ولا. اچھا اب یہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہے جب فوت ہوگا، اگر اس کا کوئی اپنا بیٹا ہے تو ظاہر وہ وارث بنے گا. اگر اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، اس کے اپنے رشتہ دار نہیں ہیں جو اس کے وارث بن سکیں، تو پھر اس کی وراثت کس کے پاس آئے گی؟ جس نے اس کو آزاد کیا تھا. اسی لیے گزشتہ حدیث میں کیا کہا گیا تھا کہ وہ غلام اس کی طرف سے آزاد قرار پائے گا. جس نے مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اس سے کہا جائے گا دوسرے کو اس کی قیمت دو، اور یہ غلام تمہاری طرف سے آزاد ہے. تو ایک تو اجر و ثواب کے لحاظ سے تمہاری طرف سے آزاد ہے، اور ایک دنیاوی ولا کی وجہ سے تمہاری طرف سے آزاد ہے. ان کے اگر وہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو وارث آپ بنیں گے. تو یہ غلام اور اس کے آزاد کرنے والے کے مابین جو تعلق ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا. تو یہ تعلق جو ہے ولا جو ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے نہ اس کو ہبہ کرنا جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سمجھتے ہیں. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 1359 1359 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وعن ہبتہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ولا کو بیچنے سے، وعن ہبتہ اور اس کو ہبہ کرنے سے. مثال کے طور پہ ایک غلام کو میں آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کرنے کے بعد میں کہتا ہوں اپنے کسی بھائی سے کہ جاؤ اس کی ولا میں نے تمہیں دے دی ہے.
ہبہ کر دی ہے، یا میں کسی اور آدمی سے کہتا ہوں بھئی اس کی ولا مجھ سے خرید لو، یعنی کہ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہی کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی اولاد تو نظر نہیں آ رہی، تو تم اس کے وارث بن جاؤ گے۔ تو کیا یہ جائز ہے ولا کو بیچنا یا ہبہ کرنا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا کو بیچنے سے اور اس کو ہبہ کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ ایسی روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، اور علماء کرام کے ایسے فتاویٰ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ ولا نسب نامے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ نسب نامے۔ کیا باپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ باپ تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ بیٹا جیسا بھی ہو، باپ جیسا بھی ہو، تو یہ باپ بیٹے کا رشتہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ نہ یہ تعلق جو ہے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ولا کا تعلق ہے غلام کے درمیان اور اس کے آزاد کرنے والے کے درمیان، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 4، باب انما الولاء لمن اعتق، سوائے اس کے نہیں کہ ولا اسی کے لیے جو آزاد کرے، یعنی کہ ولا صرف اور صرف اسی کی ہوگی جو آزاد کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 1360 1360 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ارادت عائشۃ ان تشتری جاریہ تعتقها، ام المؤمنین عائشہ نے چاہا کہ وہ ایک لونڈی خریدیں، تعتقها جس کو وہ آزاد کر دیں۔ یہاں پہ حدیث میں اختصار ہے، پوری بات یہ ہے کہ بریرہ کے نام آپ سب نے سنا ہوا ہوگا، بریرہ ایک لونڈی ہوا کرتی تھیں، انہوں نے اپنے مالکوں سے کیا کیا ہوا تھا؟ معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت، کہ اتنا مال تم ہمیں دے دو تو پھر ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کا ٹوٹلی جو معاہدہ تھا وہ 9 اوقیے پہ تھا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 9 کو اب 40 میں ضرب دے لیں، جو رزلٹ نکلے گا اس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے۔ جب انہوں نے رابطہ کیا ام المومنین عائشہ سے، کہ انہوں نے بریرہ نے، تب 5 اوقیے باقی رہ گئے تھے۔ کتنے باقی رہ گئے تھے؟ 5 اوقیے، اور ایک اوقیے میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ 40۔ تو ام المومنین عائشہ نے بریرہ سے کہا کہ بریرہ تم اپنے مالکوں سے بات کرو، اگر میں تمہاری یہ قیمت جو رہ گئی ہے، تم نے تو ان سے طے کر رکھا ہے، قسطیں طے بنا رکھی ہیں کہ ہر سال تو نے ایک اوقیہ دینا ہے مثال کے طور پہ، لیکن میں یہ پیشکش کرتی ہوں کہ اگر تمہارے مالک مان جائیں تو میں ایک ہی بار ابھی سے 5 اوقیے دے دیتی ہوں اور تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ تمہیں کیا کر دیں؟ وہ تمہیں مجھے بیچ دیں اور میں آزاد کر دوں گی۔ اگر تمہارے مالک مان جائیں تو میں تمہیں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر میں تمہیں کیا کر دوں گی؟ آزاد کر دوں گی۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا اس کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، وہ تمہاری قیمت ادا کر دیں اور تمہیں آزاد کر دیں، لیکن تمہاری ولا ہمارے پاس رہے گی۔ ولا کس کے پاس رہے گی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ آزاد کریں گی ام المومنین عائشہ، اور ولا کس کے پاس رہے گی؟ پرانے مالکوں کے پاس، جبکہ آزاد وہ نہیں کر رہے، آزاد تو ام المومنین عائشہ کر رہے، وہ تو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اصرار تھا، اور وہ کہتے تھے اگر عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری شرط نہیں مانتی تو ہم تمہیں نہیں بیچیں گے، ہم اسی شکل میں تمہیں بیچیں گے جب عائشہ تمہیں آزاد کریں تو تمہاری ولا ہمارے پاس رہے۔ تو دیکھیے جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ارادت عائشہ، تو عائشہ نے چاہا، سیدہ عائشہ نے چاہا، ان تشتری جاریتن، کہ وہ ایک لونڈی کو خریدیں، تو تعتقها جس کو وہ کیا کریں گی؟ آزاد کر دیں گی۔
فابا اہلھا، تو ان کے مالکوں نے انکار کر دیا۔ کن کے مالکوں نے؟ بریرہ کے۔ بریرہ کے مالکوں نے انکار کر دیا، الا یکون الولاء لہم، مگر یہ کہ ولا ان کے پاس رہے۔ انہوں نے کہا ہم ایک ہی شکل میں تمہیں بیچیں گے کہ جب ولا ہمارے پاس رہے، ورنہ ہم نہیں بیچیں گے۔ تو فابا اہلھا، ان کے مالکوں نے، بریرہ کے مالکوں نے انکار کر دیا، الا یکون لہم الولاء، مگر یہ کہ ولا ان کے پاس رہے۔ یعنی کہ چاہتے تھے کہ بریرہ کو ہم بیچ دیں اور عائشہ ان کو آزاد کر دیں، لیکن ولا ہمارے پاس رہے، جب بریرہ فوت ہوگی اس کے وارث ہم بنیں گے، عائشہ نہیں بنیں گی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ بریرہ سے بھی راضی ہوں اور ام المومنین عائشہ سے بھی راضی ہوں۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تذکرہ کیا اس بات کا، کنہوں نے؟ سیدہ عائشہ نے، ام المومنین عائشہ نے تذکرہ کیا اس بات کا۔ کس سے تذکرہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے ذکر کیا، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے بریرہ کا، اور میں اسے خریدنا چاہتی ہوں، پھر آزاد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے پرانے اس کے جو مالک ہیں وہ یہ شرط لگا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تب بیچیں گے جب ولا ہمارے پاس رہے گی۔ فقال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یمنعک ذلک، یہ چیز تمہیں نہ روکے۔ کس چیز سے نہ روکے؟ بریرہ کو خریدنے سے۔ یعنی کہ جو وہ شرط لگا رہے ہیں، اس شرط سے خوف زدہ ہو کر پیچھے نہ ہٹنا۔ وہ شرط لگاتے رہے، ان کی شرط کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، غلط شرط ہے۔ تم بیع کرو، تم خریدو بریرہ کو۔ لا یمنعک ذلک، تمہیں یہ چیز نہ روکے، نہ منع کرے، کس سے؟ بریرہ کو خریدنے سے اور آزاد کرنے سے۔ کیوں؟ فرمایا فإنما الولاء لمن آتق، کیونکہ ولا صرف اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے، آزاد کرنے والے کو ہی ولا کا حق ملے گا، ولا کا فائدہ اسی کو ملے گا، ولا کا پھل اسی کو ملے گا جو کسی کو آزاد کرے گا۔ اس کے بعد جی باب نمبر 5، یہ کیا باب ہے؟ باب فضل من ادب جاریتہ، فضیلت اس شخص کی جو اپنی لونڈی کو آداب سکھائے، جو اپنی لونڈی کو کیا سکھائے؟ آداب سکھائے، اس کی تربیت کرے۔ دیکھیے اسلام جو ہے کیا چاہتا ہے کہ غلاموں کو، لونڈیوں کو آداب سکھائے جائیں، ان کی اچھی تربیت کی جائے، اور جو ایسا کرے گا اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1361 1361 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عامر الشعبی، روایت ہے جناب عامر بن شراحیل الشعبی سے۔ یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ تو عامر بن شراحیل الشعبی سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں حدثنی ابو بردہ، مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ ابو بردہ نے۔ عن ابیہ، ابو بردہ نے یہ حدیث کس سے لی؟ اپنے باپ سے۔ ان کے باپ کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ صحابی ہیں، یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، اور ان سے حدیث لی ان کے بیٹے ابو بردہ نے، ابو بردہ سے حدیث لی ہے عامر بن شراحیل شعبی نے۔ تو ابو موسیٰ اشعری اب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ لہم اجران، 3 طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے 2 اجر ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ دوہرا۔ نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو کن میں سے ہے؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ان کو اہل کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اہل کتاب کا معنی کتاب والے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب ملی، اللہ کی کتاب جن پہ نازل ہوئی۔ وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تورات۔ اور عیسائیوں کے پاس کون سی کتاب ہے؟ انجیل، اگرچہ وہ تورات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بھی مکلف ہیں۔ تو 3 آدمی ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے 2 اجر ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، آمن بنبیہ، وہ ایمان لائے اپنے نبی پہ، و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی۔
جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے اور پھر جناب محمد پہ بھی ایمان لے آتا ہے اسے دوہرا اجر ملے گا، پرانے نبی پہ ایمان لانے کا بھی، نئے نبی پہ بھی ایمان لانے کا۔ یا جو عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے وہ اور ساتھ ایمان لے آتا ہے ہمارے نبی پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، دوسرے نمبر پہ مملوک غلام، وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہو، وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہو۔ العبد کے بعد مملوک بھی کہہ دیا گیا کیونکہ عبد کا معنی کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ، تو عبد کا معنی کئی دفعہ بندہ ہوتا ہے، کئی دفعہ غلام ہوتا ہے، تو یہاں وضاحت آ گئی عبد سے مراد غلام ہے، وضاحت کیسے آئی؟ مملوک کے لفظ سے۔ والعبد المملوک، اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ کب؟ اذا ادى حق اللہ، جب وہ ادا کرے اللہ کا حق، وحق موالی، اور اپنے مالکوں کا حق بھی۔ موالی مولا کی جمع ہے، یعنی کہ جب وہ ادا کرے اللہ کا حق بھی، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے 30 دن کے، اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ حدیث قابل غور ہے۔ کئی لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں سرکاری، مثال کے طور پہ، یا کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، تو جاب کے ٹائم کیا کریں گے؟ تلاوت کرتے رہیں گے، اذکار کرتے رہیں گے۔ بھی آپ فارغ ہیں تو کریں تلاوت، اچھی بات ہے، لیکن اگر کمپنی کا کام متاثر ہو رہا ہے آپ کی تلاوت سے، تو انہوں نے 8 گھنٹے کی آپ کو جو ڈیوٹی دی ہے، جس کے اوپر پیسہ دیں گے، سیلری دیں گے، وہ سیلری تلاوت کرنے کے اوپر نہیں ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ ان کا کام کرنے پہ ہے جس کی ڈیوٹی آپ کے ذمے انہوں نے لگائی ہے۔ تو آپ اس ٹائم کو تلاوت میں لگا دیں اور یہ سمجھے میں نیکی کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ البتہ فرض نماز بالکل وہ پڑھی جائے گی، فرض نماز سے دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی۔ لیکن آپ جناب والا آفس میں آئیں اور کبھی آپ آ کے اشراق کے 2 نفل پڑھنے شروع کر دیں، کبھی آپ ایک سپارہ 2 سپارے تلاوت کریں اور کمپنی کا کام متاثر ہو رہا ہو، تو پھر یہ کام غلط ہے۔ اجر و ثواب کب ہے؟ جب آپ اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کریں۔ حدیث میں تو تذکرہ غلام کا آ رہا ہے، لیکن اسی طرح معاملہ ہے دیگر لوگوں کا بھی۔ تو والعبد المملوک، اور مملوک غلام، اذا ادى اللہ، جب وہ ادا کرے اللہ کا حق، وحق موالی ہی، اور اپنے مالکوں کا حق بھی، ان کی خدمت کرے جو کرنے والی ہے۔ ورجل كانت عنده امة يطأها، اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی، کانت عنده امة، جس کے پاس ایک لونڈی ہے، یطأها، جس سے وہ وطی کرتا ہے، یعنی کہ جس سے وہ جماع کرتا ہے، جو تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ اپنی اس لونڈی سے قائم کرتا ہے، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آدمی اپنی لونڈی سے یہ تعلق قائم کر سکتا ہے، کسی اور کی لونڈی سے نہیں، بھائی کی لونڈی سے نہیں، بیٹے کی لونڈی سے نہیں، اپنی لونڈی سے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ لونڈیوں کو جو چاہے جیسے مرضی استعمال کرے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام بے حیائی، فحاشی، بغیرتی کے خلاف ہے۔ ہاں، انسان تعلق قائم کر سکتا ہے کس سے؟ اپنی بیوی سے یا اپنی لونڈی سے، اور جب اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرے گا تو پھر کوئی اور اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر اپنی لونڈی کا کسی سے نکاح کروا دے، مثال کے طور پہ لونڈی کا نکاح کسی غلام سے کروا دے، تو اب وہ اپنی لونڈی کو بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ چلیے، تو تیسرے نمبر پہ وہ آدمی کانت عنده امة، جس کے پاس کیا ہے؟ لونڈی، یطأها، جس سے کیا کرتا ہے؟ وطی کرتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، جماع کرتا ہے۔ فأدبها، اب اس آدمی نے کیا کیا؟ پہلے اس آدمی کا تعارف آیا ہے کہ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، جس سے وہ جماع کرتا ہے۔ اب کون سا کارنامہ ہے جس کے اوپر دوہرا اجر ملے گا؟ فرمایا فأدبها، اس نے اس کو آداب سکھائے، فأحسن تأدیبها، تو اس کو آداب اچھے طریقے سے سکھائے۔ کیا مطلب اچھے طریقے سے؟ نرمی سے، پیار سے، اس کو مارتا نہیں رہا، اس کی پٹائی نہیں کرتا رہا۔ فأدبها، اس کو آداب سکھائے، فأحسن تأدیبها، تو اس کو آداب اچھے انداز سے سکھائے۔ وعلمها، اور اس کو تعلیم دی، اس کو علم دیا، کس چیز کا؟ دین کا علم۔ یاد رکھیے گا،
قرآن و حدیث میں عام طور پہ علم سے مراد کیا علم ہوتا ہے؟ دین کا علم، شریعت کا علم، وہ علم جس میں معلومات ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ وہ علم ہے جس کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا وعلمہا، اور اس کو کیا دے؟ تعلیم دے، فاحسن تعلیمہا، تو اس کو تعلیم اچھے انداز سے دے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ثم اعتقہا، پھر اس کو کیا کرے؟ آزاد کر دے۔ فتزوجہا، اور اس سے شادی کر لے۔ لونڈی سے شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ لونڈی کو تو وہ لونڈی سمجھتے تھے، اس کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ اس سے شادی کی جائے۔ تو پھر لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اس کو آداب سکھائے، تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کیا، فتزوجہ، پھر اس سے شادی کر لی۔ فلہ اجران، تو اس آدمی کے لیے بھی کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اچھا، اس حدیث کے آخر میں ایک چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہماری اس کتاب کے مؤلف یعنی شیخ صالح شامی نے ذکر نہیں کی، شیخ صالح شامی نے ذکر نہیں کی، لیکن وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث کے بعد ایک اضافہ ہے، جو ایک فائدہ ہے جو اس کے بعد ہے، وہ کیا ہے؟ ثم قال عامر، پھر کہا عامر نے۔ آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ جب حدیث لے کر آئے ہیں تو صرف صحابی کا نام نہیں آیا، صحابی سے پہلے ابو بردہ کا نام آیا ہے، یعنی کہ ابو صحابی کے بیٹے کا جنہوں نے باپ سے حدیث لی تھی، اور ابو بردہ کے بعد تعلق نام آیا کس کا؟ عامر کا۔ تو یہ عامر کہتے ہیں اعطیناکہا بغیر شیء، ہم نے آپ کو یہ حدیث بغیر کسی معاوضے کے دے دی ہے، بغیر کسی درہم اور دینار کے دے دی ہے۔ قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، اس سے ہلکی حدیث کے لیے، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے، اس سے چھوٹی بات کے لیے لوگوں کو مدینہ جانا پڑتا تھا۔ یعنی کہ میں نے کوفہ میں بیٹھے ہوئے اتنی بڑی حدیث آپ کو دی ہے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے، اور لوگ ایسی حدیث کے لیے مدینہ، مکہ، کوفہ سے سفر کرتے تھے، کہاں کا؟ مدینہ کا، عراق سے مدینہ آتے تھے۔ اور یہ جملہ میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور ہے، یعنی کہ لوگ ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ نے سفر کیا تھا مدینہ سے شام کا، کتنے دنوں کا؟ 30 دنوں کا، 30 دن جانے کے، 30 دن آنے کے، شام کا سفر کیا تھا، اور اس کے لیے اونٹنی خریدی تھی۔ نمبر 1 اونٹنی خریدی، نمبر 2 اتنا لمبا سفر، مشقت، وقت لگانا، کس کام کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے، اور حدیث بھی وہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، لیکن ان کے پاس موجود اس طرح تھی کہ مثال کے طور پہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے حدیث سنی، اور اس نے فلاں صحابی سے سنی، اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی۔ جابر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول تو چلو فوت ہو گئے، اب میں آپ سے تو براہ راست نہیں سن سکتا، لیکن یہ آدمی جو مجھے بیان کرتا ہے کم از کم اس کو تو درمیان سے نکالوں، واسطہ تو کام کروں، اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤں۔ تو شام گئے اور اس صحابی سے براہ راست حدیث سنی جو حدیث پہلے سے موجود تھی۔ تو یہی بات عامر کہہ رہے ہیں، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ احادیث سن رہے ہیں، کہاں؟ گھر میں بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، یہ نیٹ کی سہولت ہے، یہ موبائل کی سہولت ہے، اور آپ گھر میں بیٹھ کے، بیگم کے پاس بیٹھ کے، بچوں کے پاس بیٹھ کے، چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے حدیث سن رہے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام، امام بخاری، امام مسلم، یہ ائمہ حدیث ایک ایک حدیث کے لیے لمبے سفر، صحرا، دریا عبور کرتے تھے، راستے میں کبھی کھانا ملتا، کبھی ختم ہو جاتا، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ تو ہمیں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ڈٹے رہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں، جو پہلے سے دورے میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی ترغیب دیں، کیونکہ ہر حدیث دوسری حدیث سے مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو شروع میں شریک نہیں ہو سکے اب ان کو فائدہ نہیں ہوگا، جس نے جو حدیث سن لی اس کو اس حدیث کا فائدہ ہے۔
تو آپ اس عظیم عمل میں شریک کریں، اپنے دوستوں کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی یہ احادیث سنیں اور ثواب لیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، انہیں سیکھنے کی توفیق دے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، باب نمبر 6، باب ثواب العبد اذا احسن عبادتا ونصح سیدہ۔ غلام کے لیے ثواب، پہلے ثواب کن کے لیے تھا؟ غلام کے مالکوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ اب غلام کے لیے ثواب اذا احسن عبادتہ، جب اپنی عبادت اچھے طریقے سے کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے اور مالک کا بھی حق ادا کرے۔ یہ ان کے وہی چیز ہے جو اس حدیث میں آئی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 1362 1362 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا نصح سیدہ، کہ غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّ، اور اپنے رب کی عبادت بہترین انداز میں کرے، کان لہو اجرہ مرتین، اس کے لیے اس کا اجر کتنی دفعہ ہوگا؟ 2 مرتبہ، ان کے اس کو 2 اجر ملے گا، کیونکہ رب کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ممکن ہے کہ وہ لوگ داخل ہو جائیں جو کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، کسی آدمی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، تو وہ اگر رب کا بھی حق ادا کریں، مالک کا بھی حق ادا کریں، کمپنی کا بھی حق ادا کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس حدیث میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ واضح طور پہ ایسا نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور رب کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، انسان میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اولاد کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بیوی کو حقوق ادا کرتے ہوئے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، رب کے حقوق بھول جائیں، 5 وقت کی فرض نمازیں بھی آپ نہ پڑھیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ رب کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ نوافل کا، تہجد کا، اذکار کا اتنا اہتمام کریں کہ بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں، وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کو کھانا چاہیے، ان کو لباس چاہیے، اور آپ ان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو معتدل انسان وہ ہے، اور اسلام بہترین دین ہے جو آخرت کی بھی تیاری کی ترغیب دیتا ہے، اور دنیا میں جو ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔